بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندہ قیامت والے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس بندے کو موت آئی ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ قیامت والے دن بندے کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کو دنیا کے اندر موت آئی ہو۔ اگر دین پر بندہ مرا ہو، اسلام پر بندے کو موت آئی ہو، تو قیامت والے دن اس کو اسلام ہی کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور اس کو عزت دی جائے گی اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ حفاظت فرمائے، معاذ اللہ کہ دین پر نہیں بلکہ کفر پر موت آئے، جس بندے کو کفر کی حالت پر مرا ہو، تو قیامت والے دن اس کو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور اس کو پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہاں پر بات یاد رکھنا کہ جہنم میں اگر کسی بندے کو داخل کیا جائے تو موت وہاں پر نہیں آئے گی، نہ جنت میں موت آئے گی نہ جہنم میں موت آئے گی۔ جہنم میں صرف ایک ہی چیز کی زیادتی ہو سکتی ہے، وہاں پر ایک چیز اضافی طور پر مل سکتی ہے، وہ قرآن نے خود بتا دیا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ وہاں پر صرف عذاب ہی زیادہ کیا جائے گا، دوسری کوئی چیز سہولت یا اس کے علاج بصورت دیگر کوئی اور چیز متبادل کوئی چیز ہو نہیں، وہاں پر صرف اور صرف عذاب ہی زیادہ کیا جائے گا اور کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اصل مدار موت پر ہے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ جس حالت پر انسان کا خاتمہ ہوگا اسی حالت پر اس کو اٹھایا جائے گا اور اسی پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ اب اگر دین پر مرے تو مسلمان اٹھایا جائے گا، کفر پر مرے تو پھر اس کو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ نیکی کے راستے میں مرتا ہے، نیکی کرتے ہوئے موت آتی ہے، تو اسی حالت میں قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب اگر ایک مسلمان ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، یا کوئی اور اللہ کی نافرمانی کے اندر وہ مبتلا ہے، اسی حالت میں اگر اس کو موت آئی تو پھر قیامت والے دن ہوگا تو وہ مسلمان، لیکن اسی نافرمانی کی صورت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، اگر سوچیں ہم اپنے بارے میں، ہم سے تو دن بدن قدم بقدم گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن گناہ ہمارے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اس حالت میں ہماری موت آئی تو ہم اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے، حضور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ سے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ حضور علیہ السلام ہماری موت ہی حضور کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں آئے گی، تو پھر کل قیامت والے دن کس منہ سے ہم حضور کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں؟ اللہ رب العزت ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔